نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالا وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا، اور جس شخص نے اپنے آپ کو نیزہ مار کر خودکشی کر لی وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزے مارے گا۔ اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے گلے کو دبا کر یا یوں کسی چیز سے لٹک کر اپنے آپ کو پھانسی دے دیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں یہ ہے کہ کوئی نیزہ وغیرہ یا کوئی اسلحہ وغیرہ یا چھری وغیرہ یا چاقو وغیرہ لے کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص نے اپنے آپ کو اس طرح قتل کیا کہ اس نے اپنا گلا دبا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو دوزخ کے اندر بھی یہی معاملہ اس کے ساتھ روا رکھا جائے گا، یعنی وہ اپنے گلے کو دبائے گا اور بار بار اسے دوزخ کے اندر اسی طرح موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی نیزے کے ذریعے سے یا کسی اسلحے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کیا تو اسی اسلحے سے اور اسی نیزے کے ذریعے سے جہنم کے اندر یہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اور اسے بار بار زندگی دی جائے گی اور بار بار یہ موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اصل میں یہاں خودکشی جو کہ حرام ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں سخت وعیدیں فرمائی ہے اور اسے دوزخ کا مستوجب قرار دیا ہے کہ ایسا شخص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے، دوسرا اس کے اوپر جہنم کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں کہ خودکشی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر تصرف حاصل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو جان ہے اور انسان کا جو ظاہر ہے، انسان کا جو باطن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس جان کو ضائع کر دیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں خیانت کر ڈالی، اور ظاہر ہے جو ایسا عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت غصہ اور غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے کہ میں نے جو تمہیں جان دی تھی، میں نے جو تمہیں ایک نفس دیا تھا، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا، اس کو تم نے کیوں ہلاک کر دیا؟ تو کل قیامت کے دن اسے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سخت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ اسی طرح خودکشی جو ہے اسے حرام کہا گیا ہے ہر مذہب کے اندر، بلکہ ہر جو ایسا معاشرہ ہے جس کو مہذب یا تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، خودکشی وہاں کسی بھی مذہب کے اندر وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسے ہر آدمی وہ بری نظر سے دیکھتا ہے اور یہ ایک بری خصلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب خودکشی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وعید ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ شخص جس نے خودکشی کی جہنم میں جلے گا تو یہ طوالت پر مبنی ہے، یعنی کافی عرصے تک یہ جہنم کے اندر رہے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال دیں گے، لیکن یہ طوالت پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کفار ہیں اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر جہنم کے مستوجب قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح مسلمان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آج کل میڈیا کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عاصم جمیل صاحب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں بھی میڈیا پر بہت سارے تبصرہ نگار تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا انہوں نے خودکشی کی ہے اور کسی نے کہا کہ یہ کوئی اس کو قتل کر کے چلا گیا۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن باوثوق ذرائع سے بلکہ
ان کے بڑے بیٹے نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی کہ وہ غلطی سے قتل ہوا ہے اور اس نے خودکشی نہیں کی۔ اسی طرح جو ان کے بھائی ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے دامت برکاتہم، ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی صراحت فرما دی تھی 2-3 دن کے بعد کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی، بلکہ ناسمجھی کی حالت میں وہ گولی چل گئی، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت واقع ہو گئی اور وہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مفکر اسلام، مبلغ اسلام، بہت بڑے نیک آدمی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر پریشانیوں سے بچائے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچائے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ رنج ہوا، لیکن چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز جو ہے اسے ایک دن موت آنی ہے، اور موت کا جو وقت ہے وہ ایک دن مقرر ہے۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ بہت زیادہ صدمہ بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہے کہ وہ اس طرح دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک نوجوان کی موت ظاہر ہے باپ کے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے اور بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوا کرتی ہے۔ اس پر ہم جو ہے وہ ان سے تعزیت کرتے ہیں اور اس بات کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کو آگے اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ بھائی انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ اس سے ایذائے مسلم یعنی ایک آدمی کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا یہ ثابت کرنا پڑے گا، یعنی اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو جو لوگ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی افواہیں اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جو آخرت کے اندر مواخذے کا سبب بنے، جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کو تشفی ہو، جس سے لوگوں کو استراحت پہنچے، جس سے لوگوں کو خوشی پہنچے۔ مولانا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور مزید جو مصائب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔